بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے والا ارمغان اس قدر وحشی اور سفاک ہے کہ مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد یہ بدکار انسان ڈیفینس میں اپنے بنگلے پر آیا اور کال گل کو بلا کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس سفاکیت پر 2 راتوں تک جشن مناتا رہا۔ ناظرین، خوبصورت لباس اور چمچماتی گاڑیوں میں گھومنے والے یہ امیر زادے ماہانہ منشیات سے کتنا پیسہ بناتے تھے اور انہوں نے کس قدر ڈیفینس میں یہ منشیات پلا دی ہے، سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی ڈیفینس کلفٹن کے لڑکے لڑکیوں کے علاوہ بزنس مین، بیوروکریٹ، سیاستدان اور شوبز انڈسٹری میں کلبلی مچا چکی ہے اور کراچی ایئرپورٹ سے کئی کردار فرار ہو چکے ہیں۔ کچھ بیرون ملک چلے گئے اور کچھ دوسرے شہروں میں معاملہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہانی کچھ یہ ہے کہ یحییٰ عرف شاجی بین الاقوامی ڈرگ ڈیلر کا اہم کارندہ ہے۔ یہ شخص ڈرگ منگواتا ہے، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں سپلائی کرتا ہے۔ کراچی میں بازل نامی شخص جو کہ اب بیرون ملک فرار ہو چکا ہے، مصطفیٰ، ساحر اور عثمان سے رابطے اور ڈیلیوری کا کام کرتا ہے۔ یہ 3 قسم کی منشیات ہے، جس میں جنگل بوائے مہنگی ترین منشیات ہے، پامیلا اور جیٹلو اس کے بعد آتی ہے۔ اس مہنگی ترین منشیات کے کراچی میں 3 ڈیلر ہیں۔ نمبر 1 عثمان، جو کہ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ دوسرا مصطفیٰ، جو کہ اب حال ہی میں ارمغان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اور تیسرا ساحر، جو کہ مشہور اداکار حسن کا بیٹا ہے۔ ناظرین، یہ تینوں نوجوان خفیہ ویب سائٹ کے ذریعے منشیات کا آرڈر دیتے اور کراچی میں TCS اور لیپڈ نامی کوریئر سروس کے ذریعے سے پارسل وصول کرتے تھے۔ جنگل بوائی نامی منشیات 15,000 روپے گرام فروخت ہوتی ہے، جیٹلو 12,000 گرام اور پامیلا 10,000 روپے گرام فروخت ہوتی ہے۔ اس میں کراچی کے ڈرگز ڈیلر کو 30% منافع ملتا ہے اور اسلام آباد، لاہور میں موجود یحییٰ عرف شاجی کو 55 سے 50% منافع ملتا ہے۔ ساحر حسن ماہانہ 2700 گرام منشیات فروخت کرتا تھا۔ 7,700 روپے میں ساحر، مصطفیٰ اور عثمان کو منشیات ملتی تھی۔ ساحر ماہانہ 2,07,90,000 کی منشیات خریدتا تھا اور 2,97,00,000 کی فروخت کرتا تھا۔ منشیات کے اس کاروبار سے ساحر کو ماہانہ 90 سے 95 لاکھ روپے منافع ملتا تھا۔ ساحر یا مصطفیٰ کے موبائل فون CIA اور IB کی تفتیش میں بہت سے نام آئے ہیں جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ساحر سے ایک خاتون جس کا مہنگا ترین فلیٹ ڈیفینس میں موجود ہے، یہ خاتون ماہانہ 28 گرام جنگل بوائے نامی منشیات خریدتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلائنٹ 13,44,000 کی منشیات ماہانہ خریدتا ہے، اور ایسے کئی کردار ہے اس فہرست میں جو کہ اس فہرست میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ وہ کردار ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے اور ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ تفتیشی حکام کہتے ہیں کہ یہ قصہ جلد ختم ہو جائے گا، مگر تعلیم یافتہ نسل تباہ ہو جائے گی۔ ڈیفینس کلفٹن کے کالجز اور یونیورسٹیز کے علاوہ دیگر تعلیمی اداروں میں بھی یہ مہنگا ترین نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس معاملے پر حکومت اور انتظامیہ نے بیان بازی تو بہت کی ہے، مگر عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساحر حسن جیسا لڑکا بغیر نشہ کیے بات بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ مہنگے ترین بنگلوں میں رہنے والوں کا حال ہے جن کے بچے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں اور والدین شرمندگی سے اس معاملے میں بات نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ غریب کے بچے منشیات کی لت میں سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم ان امیر زادوں اور ان طاقتوروں کا دلال اور غلام بن چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ عامر کے کیس میں کس طریقے سے وہ جج ایک دلال کا کردار ادا کر رہا تھا اور اس نے کس طریقے سے ارمغان کو ریمانڈ سے بچایا۔ اللہ ہی ہمارے حال پر رحم